بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 23 مارچ ہے سال 2022۔ عمران خان بمقابلہ اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کی ثالثی کے لیے انٹری کی بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ حکومت اور تحریک عدم اعتماد اب تک کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ یوم پاکستان پریڈ میں وزیر اعظم عمران خان کی دبنگ انٹری، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سلوٹ، ٹوکرا صحافیوں کا منفی پراپیگنڈا کس طرح ناکام ہوا۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ 7 سال مزید مسلمانان ہند نے جد و جہد کی، علیحدہ مملکت پاکستان کا حصول ممکن ہوا۔ پاکستان کے لیے آج کا دن ایک تاریخی اہمیت کا دن ہے، اور خاص طور پر آج OIC ممالک کے جو سفیر ہیں، وہاں کے وزرائے خارجہ ہیں، عام شخصیات، کچھ آرمی کے لوگ، کچھ اور فورسز کے لوگ موجود تھے، چینی وزیر خارجہ موجود تھے، مسلح افواج کے سربراہان، صدر مملکت، وزیر اعظم آج جس طریقے سے اس پریڈ کے اندر تشریف لائے ہیں اور جو امیج دیا گیا ہے، تمام فورسز نے جس طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا ہے، جس طرح جہازوں نے فلائی مارچ پاس کیا ہے، اور خاص طور پر J-10C کی جو پاکستان کی فضائیہ کے اندر انٹری ہوئی ہے، آج ایک سما باندھ دیا گیا اور پاکستانی قوم بڑی پرجوش ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نہ چاہتے ہوئے بھی سیاست پر بات کرنے سے گریز نہیں کر سکتے، چونکہ موجودہ یوم پاکستان کے دن کی مناسبت سے یہ ملک جتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے، اور اس کے بعد بڑے اچھے کام بھی پاکستان کے اندر ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور فوجی ڈکٹیٹروں نے مل کر جو اس ملک کا حال کیا ہے، یقینی طور پر اس کو بہت آگے جانا چاہیے تھا، لیکن یہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ پاکستان اس کے باوجود میزائل ٹیکنالوجی کے اندر اور جس طرح ایٹمی صلاحیت اس ملک نے حاصل کی ہے، یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے، میں سمجھتا ہوں ان بزرگان دین کی، جو اتنی محنت کے ساتھ یہ حصول ممکن ہو سکا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد، آپ کو علم ہے، وہ تو جمع ہوئی ہے، لیکن آج یوم پاکستان کی پریڈ کے اندر پرائم منسٹر عمران خان جب آئے ہیں تو عوام نے جس جوش و خروش کا اظہار کیا ہے، جس طرح تالیوں کی گونج ہوئی ہے، تو یقینی طور پر ایک بہت بڑا میسج جو ہے وہ سب کو گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا بیانیہ اس وقت اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ پھر ایک تصویر کو لے کر ایک ویڈیو مختلف جو ہمارے ٹوکرا صحافی ہیں ان کو واٹس ایپ کے اندر وہ شاید ویڈیو پہنچائی گئی کہ جہاں پر وزیر اعظم چبوترے پر پہنچے ہیں تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کو سیلوٹ نہیں کیا، اور اس کا مطلب ہے کہ اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے اور ساری چیزیں اس طریقے سے وہ لے رہے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ایسی کچھ خواتین اینکرز ہیں جو باقاعدہ ایک تصویر پہلے والی لگا رہی ہیں، ایک آج والی لگا رہی ہیں، تو وہ باڈی لینگویج اور پھر جو گفتگو ہو رہی ہے آرمی چیف کی وزیر دفاع کے ساتھ، اور ادھر صدر اور وزیر اعظم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک جگہ پر آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو مختلف مواقع پر مختلف گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ مختلف آپشن دے رہی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے ایک روزنامہ جنگ جیو سے وابستہ صحافی ہیں اعزاز سید، اور پھر ایک کثیر تعداد کے اندر جو ٹوکرا صحافی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھا ہے آج آرمی چیف نے سیلوٹ نہیں کیا، لیکن پھر جو مختلف فوٹیجز ویڈیوز آئی تو پتا چلا کہ مختلف مواقع پر ایک سے زائد مرتبہ، یعنی 3 سے 4 مرتبہ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو سیلوٹ کیا ہے، اور یہ ان کو کرنا بھی چاہیے، باقی معاملات تو علیحدہ ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ان کا جو پراپیگنڈا ہے وہ تھوڑے ٹائم کے اندر جو ہے وہ بے نقاب ہوا ہے، اور پھر بھی خیر انہوں نے نہ معذرت کرنی ہے نہ ان کو شرمندگی ہونی ہے۔ اب تک جو صورتحال ہے وہ اپوزیشن کے حق میں بدیر دکھائی دے رہی ہے، اور یقینی طور پر جو نمبر گیم ہے، آپ کو علم ہے اپوزیشن کے پاس زیادہ ہے، اور کسی ایک بھی ممبر نے اعلانیہ طور پر اس وقت تک جو ہے وہ جو باغی ہوئے تھے انہوں نے حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان نہیں کیا۔ احمد حسین جو دیڑ ہیں، انہوں نے گزشتہ روز ان کی ایک ویڈیو ARY نے ریلیز کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی کہ یہ کانٹ چھانٹ کر کے اور سیاق و سباق ہٹا کر یہ پیش کی گئی ہے۔ میں ابھی بھی اپنے موقع پر قائم ہوں، پہلے میں ان کو بڑا اچھا سمجھتا تھا وزیر اعظم کو، لیکن اب اچھا نہیں سمجھتا۔ تو اس وقت کل یہ بھی خبر آئی کہ ایک MNA کے جو والد ہیں انہوں نے باقاعدہ رابطہ کیا حکومت سے کہ اگر میرے بیٹے MNA کو آپ معاف کر دیں تو میں اس کو کہتا ہوں اور یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا۔ بہرحال اس وقت تک جو ہے ایسے دکھائی دیتا ہے کہ جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں، جو اپوزیشن کے ذرائع سے ان کو خبریں آتی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دن کے اندر یعنی 25 مارچ کو
اتحادی حکومت سے علیحدگی کا باضابطہ اعلان کرنے جا رہے ہیں. اس کے اندر کاف لیگ ہے، MQM ہے، باپ پارٹی ہے. اگر وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو ان کا ایک واضح جو میسج ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کہاں کی طرف جائے گا. تو اس وقت تک جو ہے وہ حکومت کا اگلے 5-6 دن کے اندر بچنا وہ ممکن نظر نہیں آ رہا جس طریقے سے کانٹ چاٹ ہوئی ہے. لیکن دونوں صورتوں کے اندر وزیر اعظم عمران خان فتح یاب ہے اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ لوگوں تک پہنچ گیا ہے. وہ کیا چاہتے ہیں، کس طرح پروجیکٹ اب ہو رہے ہیں، کس طرح اب ڈیولپمنٹ فنڈز خرچ ہو رہے ہیں، عوام کے اندر وہ ساری چیزیں پینیٹریٹ کر گئی ہیں. اور اگر اب الیکشن قریب بھی ہوتے ہیں تو یقینی طور پر عمران خان کے لیے پچھلے یہ 2 مہینے کے اندر جو مومنٹم بنا ہے اس سے اگلے الیکشن کے اندر کامیابی کا چانس پیدا ہو گیا ہے. بلکہ بہت زیادہ لیول پر اب وزیر اعظم عمران خان کھل کر عوام کے سامنے جائیں گے. صحت کارڈ ہے، باقی چیزیں ہیں، بڑا اچھے طریقے سے ان کو بیان کیا جا سکتا ہے. حالانکہ 2-3 مہینے پہلے تک جب ہم بیٹھتے تھے کسی محفل کے اندر اور 10 لوگ ہوتے تھے تو 8 لوگ عمران خان اور حکومت کے خلاف بات کر رہے ہوتے تھے، مہنگائی کی وجہ سے، مختلف ایشوز کی وجہ سے. آج جب ہم بیٹھتے ہیں تو 10 لوگوں میں سے 1 بندہ خلاف بات کرتا ہے اور 9 بندے وزیر اعظم عمران خان کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ان میں وہ لوگ بھی کثیر تعداد میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے سخت حکومت کے خلاف تھے لیکن جو اب امریکہ کے حوالے سے، یورپی یونین کے حوالے سے، OIC اجلاس کا ہونا، یہ جو کامیابیاں ہیں اس کی بنا پر جو ہے وہ وزیر اعظم کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تحریک عدم اعتماد اب تک جو ہے بغیر نمبر گیم کے اعتبار سے اپوزیشن تکڑی ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے یقیناً. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بڑی خبر ہے جو جنگ اور دی نیوز کے اندر آج چھپی ہے اور اس خبر کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ معاملات کہاں تک ہیں. یہ انصار عباسی یہ سٹوری لائیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی اب ثالثی کے لیے انٹری کے حوالے سے یہ عام خبر ہے. اب اس پر حکومت مانتی ہے، اپوزیشن مانتی ہے، اتفاق رائے پیدا ہوتا ہے، نہیں ہوتا. عوام تو یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے اب جو کارکنان ہے وزیر اعظم سے کہ کوئی ڈیل نہیں کرنی اور آپ نے کلیئر کٹ بتانا ہے کہ آیا اس اپوزیشن تحریک کے پیچھے کوئی ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے تاکہ اداروں پر اعتماد برقرار رہے، اور اگر کوئی ہے تو آپ کلیئر کٹ عوام کو بتائیں تاکہ اگلی جو کمپین ہے وہ ان تمام جو طاقتیں ہیں ان کے خلاف عوام کو کھڑا کرنے کی ہو، تاکہ یہ روز روز کا جو تماشا ہے یہ بند ہونا چاہیے. اب اس معاملے کے اندر جو ہے یہ خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انتہائی اہمیت کی عمل ہے. خبر یہ ہے کہ ملک کی معیشت، گورننس، احتساب، انتخابی اور عدالتی نظام جیسی بنیادی معاملات کو درست کرنے کی خاطر اسٹیبلشمنٹ نے متفقہ قومی ایجنڈے کی تیاری کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو ملا کر بٹھانے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. یعنی آپس کے اندر کوئی ٹکراؤ نہ ہو، کسی قسم کا دنگا فساد نہ ہو اور سموتھلی معاملات جو ہے وہ چلے جائیں اور ہینڈل ہو جائیں. اگر دونوں فریقین مل بیٹھ کر مذاکرات کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو وہ آپس میں جلد انتخابات سمیت مستقبل کے لائحہ عمل کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ایک باخبر ذریعے نے دی نیوز کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کسی فریق کی حمایت نہیں کرے گی، نیوٹرل رہے گی، لیکن وزیر اعظم عمران خان اور اپوزیشن رہنماؤں کی حوصلہ افزائی کرے گی تاکہ وہ بہتر مستقبل، مضبوط معیشت اور ملک کی سیاسی استحکام کے لیے مل بیٹھیں اور بات چیت کریں. اسٹیبلشمنٹ نے حال ہی میں کی جانے والی کچھ کوششوں کا جواب دیا ہے. ان کوششوں میں اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگی گئی تھی کہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک جگہ بٹھانے اور قومی ایجنڈا طے کرنے میں مدد دی جائے. تنازعات سے بچنے کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایسا کوئی کردار ادا کرنے سے بھی ہچکچا رہی تھی، لیکن باخبر ذریعے کا کہنا تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کرانے پر آمادگی ظاہر کی ہے. بصورت دیگر خدشہ ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہو. کہا جاتا ہے کہ اس اقدام کے نتیجے میں ملک میں رواں سال جلد انتخابات کرانے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ عام عہدوں پر تقرریوں کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک تو انتخابات جلدی، اب یہ معاملہ جو ہے آج سے 2-3 مہینے پہلے جلدی انتخابات حکومت کے حق میں اچھے نہیں تھے، لیکن اب حکومت کو اس معاملے کے اندر کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سب سے جو عام معاملہ ہے وہ تقرری ہے اگلے آرمی چیف کی، جس پر اس وقت سب سے زیادہ جو ہے اپوزیشن کا فوکس ہے. اور لگتا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے چند وہ ایلیمنٹ ضرور ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو شاید اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ خبریں اس وقت آ رہی ہیں سامنے. لیکن اب جو ہے یہ 2 معاملات ہیں جن پر مذاکرات جو ہے وہ کرنے کی کوشش ہوگی. ذریعے نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار خالصتاً سہولت کار کا ہوگا. تاہم انہوں نے کہا ہے کہ سیاستدانوں سے توقع ہے
कि वो कम अज कम कौमी एजेंडे पर इतफाक कर लें, और अगर ये मंजूर हो गया और इस पर अमल किया गया तो इससे मुल्क की सिमत का तयन हो जाएगा। 3.5 साल के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा भी अपोजिशन से बात नहीं की। उन्होंने अपोजिशन वालों को नजरअंदाज किया, हत्ता कि कौमी अहमियत के अमल इजलासों में भी अपोजिशन वालों के साथ नहीं बैठे। अब आपको इल्म है कि जिस तरह शहबाज शरीफ हैं, जरदारी हैं और वजीर आजम का मौक़िफ़ है, चूंकि ये कौमी चोर हैं, डाकू हैं, जब तक इनके केसेस के फैसले नहीं होते, इन्होंने करप्शन की हुई है, लिहाजा मैं इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। और पार्लिमानी सियासत के अंदर आपको कुछ ना कुछ इंगेज तो करना पड़ता है, और ये बाकी चले आप दें कुछ ना, लेकिन इसको भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता था। और एस्टेब्लिशमेंट के शुरू के अंदर जो हल्के थे वो ये समझते थे कि एहतसाब वाले मामलात को छोड़कर मुल्क को आगे ले जाने की जरूरत है। हालांकि एहतसाब जब तक इन कौमी करप्ट चोरों डाकुओं का नहीं होगा, मुल्क आगे जा ही नहीं सकता। पहले इस मुल्क को यहां तक पहुंचाने के अंदर जो बड़ा किरदार है वो एनआरओ और इन लोगों के साथ डील का है, और ये वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है, और यकीनन अब भी वो होना चाहिए। इमरान खान के इक़्तिदार में आते ही अपोजिशन रहनुमाओं, जिनमें शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी शामिल थे, उन्होंने पॉलिसी साजी के मामले में हुकूमत को अपनी हमायत की पेशकश की, लेकिन इमरान खान ने उन्हें मुस्बत जवाब नहीं दिया। गुज़श्ता हफ्ते दी न्यूज़ में खबर शाया हुई थी कि हुकूमत के एक आम ओहदेदार ने तकसीम की मौजूदा सियासत को ख़त्म करने में मदद देने और अपना किरदार अदा करने के लिए एक ताकतवर शख्सियत से रब्ता किया है, और कहा है कि तकसीम की सियासत से अवाम का ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है, और अपोजिशन की वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इस तकसीम में मजीद इजाफा होगा। ये मदद किसी पार्टी की हमायत हासिल करने या किसी और मकसद के लिए तलब नहीं की गई थी, बल्कि इसका मकसद एक तरफ अदम एतमाद की तहरीक से बचना, जल्द इंतखाबात की राह हमवार करना और बेहतर सियासत और अच्छी तर्ज हुक्मरानी के लिए इस्लाहात लाना था। अब ना तो ये इस्लाहात लाना चाहते हैं, ना इनका एजेंडा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट हैं, वो इनको खतरा है कि इमरान खान की पार्टी को न पड़ जाए। एहतसाब का इदारा इन्होंने ख़त्म करना है ताकि ये एहतसाब हो ही ना, नए भी ख़त्म कर देते हैं। तो जब इस तरह चू चू का मुरब्बा आएगा, आपस में भी लड़ेगा, और वज़ीर आज़म उम्मीद है कि इस मामले के अंदर, अब वो कहते हैं कि नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर उन्होंने इस नुमाइंदे को बताया कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बेहतर राब्ते के क़याम के लिए मदद की ज़रूरत है, ताकि अपोजिशन और हुकूमत वालों को एक जगह बिठाकर मुस्तकबिल के सियासी रोड मैप और इस्लाहात के एजेंडे पर इतफाक कराया जाए, जिससे मुल्क के अवाम का मुस्तकबिल और पाकिस्तान में जमहूरियत का फ़ायदा हो। उन्होंने कहा कि यह काम अच्छे सालत और दामन के बगैर मुमकिन नहीं है। आपको याद होगा 2014 के अंदर जब धरने हुए थे, उस दौरान नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ को उन्होंने सालसी का किरदार निभाने का कहा था, और बाद अज़ां खुद ही वो पार्लियामेंट के अंदर जब तनकीद हुई तो मुकर गए थे। अब इस पर जो सालसी है, ज़ाहिर है क्या होनी है। मैं तो समझता हूं कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है तो उस पर भेजें, जिस तरह लानत वज़ीर आज़म कर चुके हैं, और सिर्फ कौम को ये बताएं और क्लियर करें कि इस तहरीक अदम एतमाद के पीछे कोई है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है तो इस पूरा जो एक पूरी यानी सियासी जमातें और जो उनके पीछे खड़े होने वाले लोग हैं, फिर उनके खिलाफ जो है एक बड़ी मुहिम की जरूरत है, आवाम को बेदार करने की जरूरत है, ताकि ये रोज रोज का जो एक इल्जामात आते हैं वो इल्जामात भी ना हो, इदारे भी जो है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा ना हो, गदले ना हो, और एक नीट एंड क्लीन किस्म की जो सियासत है वो पाकिस्तान के अंदर हो। अगर जरदारियों ने और शरीफों ने और मौलाना ने मिलकर इस मुल्क को चलाना है तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसका क्या होगा और किस तरह इसका आगे बढ़ेगा। देखते हैं अब ये सालसी के लिए जो एंट्री है ये कामयाब होती है, नाकाम होती है, वजीर आजम को क्या कहा जाता है, क्या टेबल टॉक्स होती हैं, मजीद अपडेट करते रहेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।